وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل إني أنا لنذير مبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے بعض احمدی وکلاء نے اس عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا جسے پاکستان میں شرعی عدالت کے نام سے معروف کیا جاتا ہے. اس کے بعض پہلوؤں پر تو میں نے پہلے روشنی ڈالی تھی کہ قرآن کریم معاملات میں فیصلوں سے متعلق کس عدالت کو شرعی سمجھتا ہے اور کسے غیر شرعی سمجھتا ہے، اور سوائے اس کے کہ عدل کی تعریف شرعی عدالت پر صادق آتی ہو، قرآن کریم سے اس کے سوا کچھ بھی استنباط نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، نظریات کا تعلق ہے، قرآن کریم انبیاء کے سوا کسی شرعی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا، اور انبیاء کے بعد پھر خدا کو احکم الحاکمین قرار دے کر
اس شرعی عدالت کی سپریم کورٹ قرار دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں دونوں قسم کے احکامات ملتے ہیں، ایسے احکامات بھی جن کا تعلق بنی نوع انسان کے آپس کے معاملات سے ہے، اور اس میں قرآن کریم بار بار یہی ہدایت فرماتا ہے، اگر تم میری نمائندگی کرتے ہو، اگر تم میرا خوف کرتے ہو تو پھر عدل سے فیصلے کرو، خواہ فیصلہ کرتے وقت ایک فریق ایسا بھی ہو جو تمہارا دشمن ہو، اور خواہ فیصلہ کرتے وقت ایک فریق ایسا بھی ہو جو تمہارا مذہبی دشمن ہو، اور جس نے تمہیں تمہارے اس بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا ہو کہ تم اول البیت میں جا کر خدا کے نام پر حج کرو۔ اس سے زیادہ شدید مذہبی دشمنی کا ایک مسلمان کے لیے کوئی تصور نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم مذہبی دشمنی کی مثال دے کر اس بات کو خوب کھول دیتا ہے کہ ہماری مراد یہ نہیں کہ معمولی دشمنی ہو، بلکہ اتنی شدید نفرت ہو اس قوم کو تم سے کہ تمہیں حج بیت اللہ کی بھی اجازت نہ دے۔ ایسی صورت میں بھی جب تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو انصاف سے کام لو۔ یہ ہے شرعی عدالت کا، جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، قرآنی نظریہ۔ لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اس کے لیے تو کسی حد تک بلکہ مجبوری ہے، انسان سے فیصلے کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، نہ قرآن کریم اجازت دیتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور پیش کرتا ہے کہ نبی یا خدا کے سوا نظریات کا فیصلہ کسی اور سے کروایا جائے، بلکہ اگر نظریات کے فیصلے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے لیے قرآن کریم میں بہت سخت انذار پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی موضوع سے متعلق سورہ نساء میں 61ویں آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کہ کیا تو نے ایسے لوگوں کے متعلق خبر نہیں پائی، ایسے لوگ نہیں دیکھے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں یا گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو تیری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تجھ سے پہلے اتاری گئی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے باوجود وہ طاغوت یعنی غیر اللہ کی طاقتوں کی طرف فیصلوں کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور واضح طور پر ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کر دیں، ان کے فیصلے کی اہلیت کا ہی انکار کر دیں، ان کے اس دعوے کا ہی انکار کر دیں کہ وہ مذہبی معاملات میں فیصلے کے مجاز ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بہت بری طرح گمراہ کر دے۔ چنانچہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم قرار دیتا ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم بن کر آئے تھے، اور انبیاء کی تعریف میں ہی ان کا حکم ہونا شامل فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم کی خبر دی اور فرمایا کہ جب اختلافات بڑھ جائیں گے اور مسلمانوں کی حالت خراب ہو جائے گی تو اس وقت خدا تعالیٰ نازل فرمائے گا حکماً عدلاً، ایسی عدالت کو نازل فرمائے گا جو حکم ہوگی، عدل ہوگی،
فیصلے کرے گی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گی، اور وہ عدالت مسیح موعود ہے۔ کسی جگہ بھی اشارتاً بھی یہ بات نہیں فرمائی یا مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب تمہارے آپس میں مذہبی عقائد کے اختلافات واقع ہو جائیں تو تم اپنے فیصلے اپنے علماء سے کرواؤ کہ کس کا عقیدہ سچا ہے، بلکہ فرمایا انتظار کرو، ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے دوبارہ عدالت قائم کی جائے گی اور حکم عدلی یہ فیصلے کرے گا کہ کس کا عقیدہ سچا تھا، کس کا غلط تھا۔ چنانچہ اس مضمون کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور ان اختلافات کے نتیجے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، شدید بے چینی کی کیفیت پیدا ہوگی، بدنظمی پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت سادہ لوگ، عوام الناس اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ فیصلے کروائیں، لیکن وہاں وہ جو کچھ دیکھیں گے وہ فیصلہ کرنے کے مجاز لوگ نہیں ہوں گے، کچھ اور ان کو نظر آئے گا۔ اور جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلافات کے زمانے کے علماء کے بارے میں استعمال فرمائے ہیں وہ ایسے سخت ہیں کہ وہی الفاظ اگر میرے منہ سے یا کسی اور احمدی کے منہ سے یہ علماء سنیں تو قتل و غارت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے کے حالات کی خبر دی، یہ بتایا کہ امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، عقائد میں خصوصاً، اور جب نظریات بڑھ جاتے ہیں تو امتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلے لو، فرمایا وہ جو غلط فہمی سے علماء کے پاس جائیں گے فیصلوں کی خاطر ان کو وہاں کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ دوسری جگہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شر من تحت عظیم السماء، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اختلافات کے دور کی بات ہے، اختلافات کے دور کے علماء کی بات ہے، اس لیے اتنی واضح ہدایات کے باوجود جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید انذار موجود ہے، قرآن کریم کھول کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے کہ مذہبی عقائد کے معاملے میں کسی بندے کو فیصلے کا اختیار نہیں سوائے اللہ کے نبی کے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا سے علم پا کر فیصلے کرتا ہے، اور اگر اس سے تمہارا اختلاف ہے تو پھر خدا فیصلہ کرے گا، کسی اور کا کام نہیں ہے فیصلے کرے۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان کسی دوسرے عالم کے پاس اپنے مذہبی عقائد لے کر فیصلوں کے لیے جا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ جو ہمارے وکلاء اس مبینہ شرعی عدالت میں پہنچے یہ ہرگز اس غرض سے لیے نہیں گئے تھے، نہ انہوں نے یہ پیشکش کی، نہ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ہمارے متعلق کیا خیال ہے، ہم مسلمان لگتے ہیں تمہیں غیر مسلم نظر آتے ہیں، نہ یہ پوچھا کہ خاتم النبیین کی صحیح تشریح بتائیں ہمیں کیا ہے، جن کو خدا تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہو، جن کے اندر حکم اور عدل نازل ہو گیا ہو، جو اللہ سے علم پا کر اور قرآن کا عرفان انہیں بخش رہا ہو، ان کا کیا کام ہے کہ منکرین کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ یہ تو بحث ہی نہیں تھی۔ بحث یہ تھی کہ تم لوگ سچے ہو کہ جھوٹے ہو، تم لوگوں نے جو یہ آرڈیننس جاری کیا ہے قرآن سے دیکھ کر ہمیں بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا قرآن اس آرڈیننس کے پیچھے ہے یا اس کے مخالف کھڑا ہوا ہے۔ یہ تھا فیصلے والا مسئلہ، اور صرف مرکزی نقطہ اتنا تھا کہ قرآن کریم کی روح سے کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو قرآن کریم کو سچا تسلیم کرتا ہو اور واجب التعمیل سمجھتا ہو، یہ ایمان رکھتا ہو کہ قرآن کریم کا حکم ماننا ضروری ہے، اس کو قرآن کریم پر عمل کرنے سے کسی رنگ میں بھی محروم کر سکتا ہے یا نہیں۔ دو ٹوک اتنی بات تھی سر، اور اپنے متعلق نہیں پوچھا گیا تھا، ان کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، تمہارے غلط فیصلے ہو رہے ہیں،
اور تم اپنی قوم پر ظلم کر رہے ہو. ایک ایسے آمر کو جس کا آمریت کا جواز عوام الناس کی طرف سے نہیں ملتا، اس کو خدا کا نمائندہ بنا رہے ہو، اس کو یہ حق دے رہے ہو کہ وہ شریعت کے متعلق فیصلے کروائے اور شرعی عدالتیں مقرر کرے. یہ مسئلہ تھا حل طلب، اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی. حیرت کی بات ہے، وہ سارا فیصلہ آپ پڑھ لیں، اس میں اشارتاً یہ بحث موجود نہیں کہ کیوں احمدیوں کے دلائل اس معاملے میں غلط ہیں. قرآن کہاں یہ فیصلہ دیتا ہے کہ قرآن کریم کو واجب التعمیل سمجھنے والے کو، جو ایمان رکھتا ہو کہ قرآن پر عمل ضروری ہے، اس کو قرآن کریم پر عمل سے محروم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری یہ بات پوچھی گئی تھی کہ اگر یہ دیتا ہے فیصلہ تو کہاں دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے اختیار؟ کیا جمہور کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جسے چاہیں، یا ان کے نمائندے جسے چاہیں محروم کر دیں قرآن پر عمل کرنے سے، یا نسلی سلطان کو اجازت دیتا ہے، یا کسی فوجی عامر کو اجازت دیتا ہے؟ اس کا ذکر کہیں قرآن سنت میں ہونا چاہیے تھا. اتنا اہم معاملہ ہے، ایک بندے کو اس کے مذہبی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہو اور قرآن و سنت میں ذکر ہی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کا کوئی ذکر نہیں. جو ذکر ہے وہ گالی گلوچ ہے، ایسی عامیانہ زبان ہے، ایسی بےہودہ کلامی کی گئی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کہ وہ تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی شرفاء کی زبان استعمال کی گئی ہے، بجائے یہ کہ کوئی عدالت. اور عدالت میں عدالت بھی چھوڑیں، شرعی عدالت. چنانچہ انہوں نے جو گالیاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دے کر جو کہا ہے وہ یہ کہا کہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا پر افتراء کرنے والا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے. اور اس لیے قرآن کریم حق دیتا ہے کہ جو قرآن کو سچا سمجھتے ہیں اس پر عمل نہ کریں. اگر دھوکے باز ہو کوئی اور اس کے ماننے والے ہدایت پا جائیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دھوکے باز ہو اور ماننے والے ہدایت پا جائیں اور قرآن پر عمل کا فیصلہ کر لیں، اگر یہی شکل بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہدایت نہیں اب تمہیں پانے دی جائے گی. قرآن کریم کو سچا سمجھنے کا حق ہی تم سے چھین لیا جائے. اور سچا سمجھتے ہو تو خدا کا حکم ایک طرف ہوگا اور عامر وقت کا ایک طرف، اور عامر کی بات تمہیں ماننی پڑے گی، قرآن کو چھوڑنا پڑے گا. یہ فیصلہ کیا گیا. دوسری دلیل ان کی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا. اس سے کیا تعلق اس بات کا کہ شریعت اسلامیہ کسی عامل کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں کہ وہ قرآن پر عمل کرنے سے کسی کو محروم کر دے؟ اگر یہ دلیل درست ہے تو پھر وہ لوگ جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے وہ تو ان کی طرف کھڑے تھے، وہی احرار تھے جو کل تک قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، اور ان میں سے کسی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ وہ تو لانتیں ڈالنے والے لوگ تھے. وہ تو کہتے تھے سب سے بڑا ظلم کیا ہے اسلام پر جو پاکستان بنا دیا قائد اعظم، اور وہ قائد اعظم کو کافر اور اس کے پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے. ان کے متعلق پھر کیا حکم ہوگا شرعی عدالت؟ نہ جنازہ پڑھنے والے سے اگر یہ سلوک کرتا ہے قرآن کریم کہ قائد اعظم کا جو جنازہ نہیں پڑھے گا اس کے متعلق پیشگوئی ہے کہ یہ اس سے ہو جانا چاہیے، تو پھر جو اس کو کافر اعظم کہتے ہیں، جو اس کے بنائے ہوئے ملک کو بلوچستان کہتے ہیں، ان کے متعلق بھی تو کچھ سلوک ہونا چاہیے. آخر وہ پھر نکالیں، کچھ آگے بڑھیں. واقعہ یہ ہے کہ بلوچستان کہنے والے آج زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بلوچستان بن جائے، کیونکہ جو حرکتیں ہیں وہ پاکستان والی نہیں. پوری کوشش ہے کہ ہم بنا کے دکھا دیں اور بعد میں کہیں دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ بلوچستان بنے. قائد اعظم مرحوم بیچارے ہیں تو پاکستان ہی بنایا تھا، لیکن اب ایسے لوگ اوپر آ گئے ہیں جو فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو بلوچستان بنا کے چھوڑنا ہے. کیونکہ جو رویہ ہے، جو طرز ہے، وہ ساری یہی.
جہاں تک طرز کلام کی بات ہے، یہ طرز کلام تو وہی ہے جو گزشتہ زمانوں میں ہمیشہ سے خدا کے انبیاء کے مخالفین اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم اس کا پورا ریکارڈ رکھتا ہے، ایک بڑی تفصیلی تاریخ بیان فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ فرماتا ہے کہ وہ یہ لوگ جو تیرا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ نہ خدا نے کلام کیا، نہ کوئی بات ہوئی، گھر بیٹھے خدا کی طرف باتیں منسوخ کرنے لگے۔ دیکھ لیجئے وہ نوائے وقت کے عنوانات پڑھ لیں اور جنگ کے عنوانات پڑھ لیں اور فیصلہ کریں کہ کیا اس زبان میں اور اس زبان میں کوئی فرق ہے۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم لے کر آئے ہیں اور شدید جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہیں، زور کے ساتھ آئے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے اس قسم کے جھوٹے آتے چلے آئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے بہت سے جھوٹے، اور ایسی باتیں ہیں اس کو تو پڑھانے والے پڑھایا کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ دوسری ایک یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب سے اکھیڑتے ہیں ہمیں، اور اس وجہ سے حق ہے ایک عامل کو کہ وہ تبلیغ ہو۔ ایک یہ دلیل ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ دلیل تو دشمن دین دیا کرتے ہیں، حق کے دشمن دیا کرتے ہیں، کیونکہ جہاں تک حق کا تعلق ہے اس کو تو تبلیغ سے کوئی خوف نہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام تو نہیں تھے جو لوگ مکے میں آنے سے روکتے تھے کہ تم ہمیں آگے تبلیغ کرتے ہو ہم تمہیں ماریں گے۔ طائف والے کچھ اور لوگ تھے، ان کی شکلیں اور تھیں، وہ روکا کرتے تھے کہ ہمارے شہر میں نہیں آنا تمہیں، تم تبلیغ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں منحرف کرتے ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر کھلے کھلے ہمارے نشان پڑے جاتے ہیں، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ، وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی کوئی نہیں، انسان ہے صرف ایک عام تمہاری طرح کا، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین سے تمہیں منحرف کر دے، اس دین سے منحرف کر دے جو تمہارے باپ دادا مانتے چلے آئے تھے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، وہ کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو خود گھڑ لیا گیا ہو، اس کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے یہ کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادوگری اور جھوٹ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر اور بھی بہت سے لفظ استعمال کیے گئے، مجنون، انک انت لمجنون، کہ تو پاگل ہو گیا، تجھے زندگی کے دورے پڑتے ہیں۔ اور غیروں نے بھی پھر یہ آواز پکڑی، آج تک اسلام کے شدید دشمن گندہ ذہن یہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ اس کثرت سے اس مضمون کی آیات ہیں کہ ناممکن ہے کہ ایک جگہ وہ ساری آیات پڑھ کر سنا دی جائیں، لیکن قرآن کریم جو جواب سکھاتا ہے وہ ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے ایک زندہ جواب ہے۔ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو تو یہی وہ جواب ہے جو ہمیں دینا چاہیے۔ فرماتا ہے ہم یقولون افطرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے جھوٹ بنا لیا، مفتری ہے تو؟ قل ان افتریتہ
فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے جھوٹ بنا لیا ہے تو یہ سوال نہیں ہے کہ تم مجھے مارو، سوال یہ ہے کہ تم بچانا بھی چاہو تو اللہ سے مجھے بچا نہیں سکو۔ کیسا عمدہ جواب ہے۔ بیک وقت انسان کی دخل کی نفی کر دی گئی ہے دونوں طرف سے۔ حیرت انگیز کلام ہے۔ یہ نہیں فرماتا کہ ایسی صورت میں تم نہ مجھے مارو، اللہ مارے گا۔ فرماتا ہے کہ تم مارنا تو تمہارا کیا درکنار، اگر تم سارے میری حفاظت پر بھی معمور ہو جاؤ گے، اپنی ساری طاقتیں مجھے بچانے کے لیے استعمال کرو گے، تب بھی نہیں بچا سکو گے مجھے۔ هو عالم بما تفیدون فیہ، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بےہودہ سرائی کرتے ہو اور گندے کلام کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی ہے گواہ، اللہ جو بہتر جانتا ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے ویل لکل افاک نثیم، جھوٹا کون ہے، گناہ گار کون ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها۔ افاق اور اثیم جو کہنے والے ہیں ان کو خدا تعالیٰ تاریخ بتاتا ہے کہ افاق اثیم ہمارے نزدیک کون ہوا کرتا ہے۔ فرماتا ہے وہ جو اللہ کے نشانات کو سنتا ہے پھر تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر منہ موڑ لیتا ہے اور اصرار کرتا ہے اپنے تکبر پر، اس طرح طرز عمل اختیار کرتا ہے جیسے اس نے سنا ہی کچھ نہیں، اس کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور دوسری علامت ان لوگوں کی یہ ہے کہ خدا کے کلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی سے کچھ کہا یا نہیں کہا، وہ کوئی تمسخر کا وقت تو نہیں ہے۔ فرماتا ہے ایسے موقع پر یہ تمسخر شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عادت مستمرہ ہے جھوٹے لوگوں کی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک کی جو تاریخ قرآن نے محفوظ فرمائی ہے اس میں ایک بھی استثناء قرآن نہیں بتاتا۔ انبیاء استہزاء نہیں کرتے ان سے، جب وہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے ان کو جواب دیتے ہیں، جب وہ پہلی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں وہ سنجیدگی سے ان کو جواب دیتے ہیں، جب وہ مذہب اور دین آخرت اور ان سنجیدہ امور کی گفتگو کرتے ہیں حوالے دے کر کتب سے جن کا انسان کی زندگی اور بعد الموت سے تعلق ہے، وہ بڑی سنجیدگی سے اس کلام کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو تمسخر سے پہچانا جاتا ہے، گندی گالیاں دینے والا، جھوٹ بولنے والا، تمسخر کرنے والا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے مہین عذاب مقرر ہے۔ مہین سے مراد ہے چھوٹا کر دینے والا، ذلیل اور رسوا کر دینے والا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا انی مہین من اراد اہانتہ، میں اسے ذلیل اور رسوا کروں گا جو تجھے ذلیل اور رسوا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو کیسا برموقع ہے یہ الہام انہی لوگوں کے متعلق جو انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم یہ محاورہ استعمال فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ایمان لانے والوں کا تعلق ہے، قرآن کریم ان کے متعلق فرماتا ہے ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا، ان کا اور غیروں کا مقابلہ جو چل پڑا، جو ایمان لے آئے، ان کے اور غیروں کے درمیان کیسے فرق ہوگا، کون فیصلہ کرے گا؟ اس کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ، اے مگویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس بات پر ایمان لے آیا ہے جسے میں لے کر آیا ہوں، جس کی خاطر مجھے بھیجا گیا ہے، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ہے جو نہیں مان لایا،
یہی شکل پیدا ہوا کرتی ہے۔ جب بھی کوئی خدا کی طرف سے دعویٰ کرتا ہے تو دنیا پھر دو گروہوں میں بٹ جاتی ہے، ایک ایمان لانے والا اور ایک نا ایمان لانے والا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ کا اعلان نہیں ہے۔ فرمایا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ تم پھر ایسے موقع پر صبر سے کام لو، انتظار کرو، کیونکہ ایسے موقع پر اللہ ضرور فیصلہ کیا کرتا ہے۔ جب تک خدا فیصلہ نہ فرما دے، اب ان دو گروہوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں۔ خدا کے فیصلے کا انتظار کرو، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان امور کی روشنی میں ناممکن تھا کہ کوئی احمدی کسی بھی دنیا کی عدالت میں، خواہ اس کا کوئی بھی نام ہو، یہ معاملہ لے کر جاتا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ ہم سچے ہیں یا ہمارا مخالف سچا ہے، اعتقادات کے لحاظ سے۔ دنیاوی معاملات میں تو ایک مسلمان کو غیر مسلم کی عدالت میں بھی جانا پڑتا ہے، اپنے سے اختلاف رکھنے والی کی عدالت میں جانا پڑتا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اسلام مذہب کی تفریقی کوئی نہیں کرتا۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آ جایا کرتے تھے فیصلوں کے لیے۔ خلیفہ وقت اپنے مخالف فریق کو اختیار دیتا ہے کہ تم چن لو کوئی نمائندے اور ہم فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن دنیاوی امور میں جہاں تک قرآن کا حکم ہے اس معاملے میں کوئی فیصلہ تسلیم نہیں کیا جائے۔ دنیاوی امور تک ٹھیک ہے، اور یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ تسلیم کیا، یہ فیصلہ قرآن سے کر لو کہ قرآن کس کو اجازت دیتا ہے اور کیا اجازت دیتا ہے اس قسم کے امور میں، لیکن عقیدوں کے معاملے میں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر اصول میں تم نے دخل دیا اور وہ اصول قرآن کی روح سے صحیح ثابت نہ ہو تو میں پابند نہیں ہوں کہ تمہاری بات مانوں۔ قرآن کی بات چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی، تو خاص شرطوں کے ساتھ۔ یہ شرطیں لازم ہیں ہر مسلمان پر، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معاملہ نہیں تھا، ہر مسلمان کے لیے یہی حکم ہے۔ تم غیروں کی عدالت میں، دوسروں کی عدالت میں آپس کے جھگڑے طے کرنے کی خاطر، صلح کی خاطر، امن کی خاطر مقدمے لے جا سکتے ہو، لیکن یہ اجازت نہیں ہو سکتی کسی فریق کو کہ وہ قرآن کے فیصلے کے خلاف تم سے بات کرے اور تمہیں وہ بات واجب التعمیل ہو، تمہیں تسلیم کرنا ضروری ہو، تو اس صورت میں عذاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال نہ وہ اس غرض سے گئے، نہ احمدی کسی دنیا کی عدالت کا حق تسلیم کرتا ہے، اور اصل موضوع کو چھوڑ کر بالکل بے تعلق باتیں اور گالی گلوچ شروع کر دی۔ یہ باتیں دیکھ کر مجھے جسٹس کیانی یاد آ گئے، بڑے وہ دلچسپ انسان تھے، بڑا اونچا ان کا علم بھی، ان کا عدالت کا مقام بھی، ان کا فہم، ان کی پہنچ، اور نہایت لطیف باتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے مولوی کے متعلق بعض باتیں بیان کی ہیں۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ مولوی جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس کا جو نام رکھ لو، جس زمانے کا ہو وہی رہتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ عدالت سے باہر ہو، عدالت کے اندر ہو، عادل کہلائے یا غیر عادل کہلائے، مولوی مولوی رہے گا۔ اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا زمانے سے بھی تعلق نہیں۔ ان کا ایمان تھا کہ ہر زمانے کا مولوی ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو اپنے خاص لطیف انداز میں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ زمانے بدل گئے اور بہت سی تبدیلیاں آ گئیں، نئے نئے مضمون آ گئے دنیا میں، اور بظاہر مولوی بھی بدل گئے۔ کہتے ہیں لیکن بظاہر بدلے، جہاں تک مضمون کا افتاد طبع کا تعلق ہے، ان کی دلچسپیوں اور ان کے موضوعات کا تعلق ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کہتے ہیں آج بھی ان کی دلچسپی کا مضمون روڑا ہی ہے کہ روڑے کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ صرف
بدلی ہے تو اصطلاح بدلی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بحث ہوا کرتی تھی کہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں۔ ماڈرن مولوی یہ بحث کرتا ہے کہ کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، اس کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مولوی۔ ان کے مضمون پر آپ غور کریں، یہ مذاق نہیں ہے، ایک بڑا گہرا ایک مضمون بتایا گیا ہے ملائیت کے تصور کے متعلق۔ ملائیت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھیس بدلتی رہتی ہے زمانے کے مطابق، لیکن اس کی اصلیت نہیں بدلتی۔ ایک رجحان ہے، ایک ذہنیت ہے، اس کا نام ملائیت ہے۔ چنانچہ اسی اصول کو اگر آپ چسپاں کر کے دیکھیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی شرع، جس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آپ کی آل پر فتویٰ دیا تھا، اس زمانے میں قاضی کہلاتا تھا۔ اگر آج پیدا ہوتا تو اس کا نام جسٹس ہوتا، لیکن جسٹس کہلانے سے اس کی شرعیت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ جس قسم کے قاضی پیدا ہوئے ویسے ہی قاضی رہتے ہیں، اور اگر تقویٰ نہ ہو تو نہ قاضی کہلانے سے اس کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ مولوی کہلانے سے فرق پڑتا ہے، نہ جسٹس کہلانے سے فرق پڑتا ہے۔ قرآن کریم تقویٰ کی شرط پیش کرتا ہے، تقویٰ کے بغیر کوئی بھی مضمون باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک گالیوں کا تعلق ہے، ایک احمدی تو گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دے گا۔ اس لیے اس فیصلے کے خلاف کیا اپیل ہو جو گالیاں ہیں۔ ایک دفعہ سندھ کے میں جہاں ہم ہندوؤں میں تبلیغ کرتے ہیں، وہاں کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک علاقے میں جہاں خدا کے فضل سے بکثرت ہندو مسلمان ہونے شروع ہوئے، کلمہ پڑھنے لگے، شرک چھوڑا، علماء کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ ان کا احمدی ہوتے کون ہیں؟ یہ ہندوؤں میں تبلیغ شروع کر دی اور ہندوؤں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت اسلامی کے مولوی صاحب ایک گاؤں پہنچے جس کا نام پھول پورا ہے، اور وہاں ان کی آدھے سے زیادہ آبادی احمدی ہو چکی تھی اللہ کے فضل سے، اور نمازیں پڑھنے لگ گئے تھے، درود پر بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بچے بھی کلمہ پڑھتے تھے نہایت ہی پیاری آواز میں۔ تو مولوی صاحب وہاں پہنچے اور احمدیوں کے خلاف انہوں نے گندہ دہنی شروع کر دی، اسٹیج لگایا اور اتنی گالیاں دی کہ وہ حیران ہو کر تعجب سے دیکھتے رہے کہ ہوا کیا مولوی صاحب کو۔ ہم تو سمجھے تھے ہمیں آ کے کوئی اسلام کی باتیں بتائیں گے، کچھ اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیں گے، یہ تو ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا جو گاؤں کا نمبردار تھا، وہ ابھی ہندو ہی تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب میری ایک بات پہلے سن لیں، اس کے بعد باقی باتیں۔ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ ہمیں آئے تھے مسلمان بنانے کے لیے، تو انہوں نے تو ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائی تھیں۔ اللہ کا ذکر کرتے تھے محبت سے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ خدا کے پیار کی باتیں کرتے تھے، اپنے نبی کے پیار کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خدا کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، اور سب نبیوں سے افضل ہے۔ اور پھر اسلام کے اخلاق کی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے سب بھائی بھائی ہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ تو ان باتوں نے ہمارے دل جیتنے شروع کیے۔ اگرچہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن میرا گاؤں میری آنکھوں کے سامنے مسلمان ہو رہا ہے، اور میں نے کبھی نہیں روکا کسی کو، کیونکہ ایک بھی ایسی بات نہیں جس پر مجھے اعتراض ہو، اس لیے میں نے نہیں کوئی دخل دیا۔ لیکن آج آپ ایک اسلام کا تصور لے کے آئے ہیں اور اس میں آپ گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اگر سچائی کی یہ دلیل ہے تو اس نے کہا کہ پھر میرا لڑکا میرے پاس ہے، میں اس کا دوسری طرف سٹیج لگوا دیتا ہوں، اور گالیوں میں اس سے مقابلہ آپ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر بیٹا جیت گیا تو آپ ہندو ہو جائیں، اور اگر آپ جیتے تو پھر یہ میں اور میرا بیٹا مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ گالیوں کے سوا دلیل ہی کوئی نہیں دے رہا۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ مولوی صاحب نہیں مانے یہ بات، ورنہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اس بیٹے نے ہاتھ۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ربا میں اجتماع بند کر کے انصار اللہ اور خدام الانبیاء کے جس جلسے کی مولویوں کی اجازت دی ہے حکومت نے، اس کی ٹیپ سن لے کوئی،
اس قدر گندہ ذہنی ہے، اس قدر جھوٹے الزامات اور اتہامات کو تو آپ ایک طرف چھوڑیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر خلفائے سلسلہ کے متعلق ایسی ناپاک، ایسی گندی زبان استعمال کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پھول پورا کا کوئی ہندو بھی اس مقابلے میں جیت سکے. یہ حالات ہو چکے ہیں، یہاں تک قوم پہنچ رہی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں، کیا ہمارا حال ہو چکا ہے. جہاں تک قضاء کا تعلق ہے، دنیا کی عدالتیں فیصلے کیا کرتی ہیں اور بعض دفعہ خدا کے بندوں کے خلاف فیصلے کیا کرتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن حاکم الحاکمین کے فیصلے بھی ضرور پیچھے آیا کرتے ہیں، اور جب خدا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو پھر قوموں کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ان مخالف قوموں کا جو تکبر میں آ کر اللہ اور اس کے بندوں کے خلاف فیصلے دیتے ہیں. چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ایک اسی قسم کے فیصلے کا ذکر ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننوں کے خلاف فیصلہ دیا، اس وقت انہوں نے جواب یہ دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو تیرا چاہتا ہے فیصلہ کر لے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اور یہ بہت ہی عمدہ طرز کلام ہے، نہایت ہی پیارا اور فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان مرقع ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اس کا عملاً یہ معنی بنتا ہے کہ جس فیصلے پر تو تلا بیٹھا ہے، قاضٍ، تو نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ ظاہر کر دے فیصلے کو. مراد یہ ہے کہ تو عدالت کی کرسی پر نہیں بیٹھا ہوا، تو نے ایک بہانہ بنایا ہے، ایک تمسخر ہے فیصلوں کے ساتھ، اور پہلے سے ہی نیت ہے تیری ایک فیصلہ دینے کی. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جس فیصلے کی تو نیت لیے بیٹھا ہے، جو تو نے کرنا ہی ہے، کر دے اس کو. إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے آگے کا نہیں کر سکتا. چھوٹی سی آیت میں ایک حکمتوں کا سمندر بند ہے. انما تقضی هذه الحیات دنیا میں ایک تو یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے معاملات میں تو تیرا زور چل جائے گا، ہمیں سزائیں بھی مل جائیں گی، ہمارے خلاف کچھ بد ارادے ہیں جن پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ کا تیرا زور کوئی نہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی چیز ہے، دنیا کے معاملات کے فیصلے کر سکتا ہے، مذہب کے ساتھ تیرا تعلق بھی کوئی نہیں. اس دنیا کی باتیں کر ٹھیک ہے، لیکن مذہب میں کیا تعلق ہے تیرا؟ دنیاوی جو سلطنتوں کو، دنیاوی بادشاہتوں اور عدالتوں کو مذہب کے معاملے میں دخل اندازی کا کیا حق ہے؟ اور اگر وہ کریں گے تو اس دنیا میں ان کا فیصلہ رہ جائے. قیامت کے دن دنیا کا کیا ہوا کوئی مذہبی فیصلہ آگے نہیں کر سکتا. حاضر الحیات دنیا نے بتایا کہ تیرے فیصلوں کی پہنچ یہاں تک ہے، بس قبر سے آگے تیرا فیصلہ نہیں گزر سکتا. اور پھر حاکم الحاکمین کے ہاتھ میں فیصلہ چلا جاتا ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ذَلِكَ الْأَمْرَ، ابھی ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، مراد یہ ہے اس فیصلے کا، میں قرآن کریم غالباً ان چھٹا ہے لیکن میں اس کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک میں اس کو نہیں پڑھتا اس آیت کو. مضمون یہ ہے دابر ہؤلاء مختوم مصبحین، کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی طرف اس قوم کو ہم اپنے نبی کو پر اس فیصلے کا اظہار کر دیا.
قضینا الیہ ذالک امرہ کا مطلب یہ ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا اور پھر اپنے نبی پر اس فیصلے کا اظہار فرما دیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ دابر ہؤلاء مقطوم مصبحین، ان کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ ان کی جڑیں کاٹی جائیں. اور مصبحین کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر قوموں پر عذاب رات کے پچھلے پہر آئے ہیں جبکہ صبح ہونے والی تھی. اور جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور پیشگوئیوں کا تعلق ہے، وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر دفتن اچانک غیر متوقع طور پر خدا تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. اس کثرت سے تذکرے میں یہ مذکور ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے. پچھلے پہر عذاب آنے میں کئی باتیں ہیں قابل غور. اس کو مصبحین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، مراد یہ ہے کہ، اور پھر فرماتا ہے سا صباح المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی کیسی صبح طلوع ہوئی تھی. تو انقلاب کے لیے جو ایک روحانی انقلاب برپا ہونا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے. ایک طرف ظالم صبح کی انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف مظلوم صبح کی انتظار کر رہا ہوتا ہے. ان کی تباہی اور مظلوم کی صبح کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہوتا. یعنی ایسے وقت میں تباہی آتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی مظلوم کی صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. اور ان کی صبح ایسی بدتر ہوتی ہے کہ رات سے بھی بدتر صبح آتی ہے. ایسی صبح آتی ہے جیسے ایک عرب شاعر نے کہا ہے فَمَلْ أَصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْسَلِ أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ وَالْأَنْجَلِي بِصُبْحٍ فَمَلْ أَصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْسَلِ. اے لمبی تاریک رات صبح میں تبدیل ہو جا. فَمَلْ أَصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْسَلِ، لیکن ٹھہر، صبح بھی کون سی تجھ سے بہتر آنے والی ہے، وہ تجھ سے بدتر آئے گی. اس شعر کا اطلاق کسی اور پر ہو یا نہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ کے دشمنوں پر ضرور ہوتا ہے. اور ایک ہی وقت میں ایک قوم کے لیے حقیقی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے اور ایک قوم کے لیے رات سے بدتر صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا بسا صبح المنذرین، جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے لیے کیسی کی بدبخت صبح ہے جو ان کے لیے آئی. اور پھر فرماتا ہے کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. کتنے ہی جنات، کیسے باغات اور چشمے تھے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے. وزروئن اور لہلاتی کھیتیاں تھیں، وہ مقام کریم اور عزتوں کے مقامات تھے ان کے پاس. وہ نعمتیں کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی ایسی نعمتیں تھیں کہ جن میں وہ زندگی کے تعیش لوٹ رہے تھے. کذالک، یقیناً اسی طرح تھا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، لیکن دیکھو ہم نے ان کا کسی اور قوم کو وارث بنا دیا. ان کو اس بات کے اہل نہیں تھے کہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں. امانت میں خیانت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے خدا نے وہ امانت ان سے چھین لی. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے ان کی نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دی جاتی ہیں. لیکن فرمایا ان کا اور ان قوموں کا ایک فرق ہے. بعض قوموں کے جب دن پھرتے ہیں، دن بدل جاتے ہیں، جب وہ ان کی بلندی کے زمانے تنزل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ صدیاں چھوڑ کر ہزاروں سال لوگ ان کی اس حالت پر ہوتے ہیں. وقت یاد کرتے ہیں کیسے کیسے عظیم الشان وقت تھے، وہ آئے اور ہاتھوں سے نکل گئے. بغداد پر جو تباہی آئی سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، آج تک لوگ اس تباہی کے اوپر ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اسپین پر جو تباہی آئی اور مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی، کتنا دردناک واقعہ گزرا ہے. آج تک مسلمان جب اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، بہنے لگتے ہیں.
اسی طرح رومن امپائر کو رونے والے دنیا میں موجود ہیں، مگر فرمایا وہ لوگ جو خدا کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں ان کی ہلاکت اور ان ہلاکتوں میں ایک فرق ہے۔ ان کو کوئی رونے والا نہیں ہوا کرتا جو بعد میں آئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان روئے گا نہ ان پر زمین روئے گی، نہ کبھی آسمان ان پر رویا نہ کبھی زمین نے ان پر آنسو بہائے، وما کانوا منذرین، اور پھر وہ کبھی مہلت نہیں دیے۔ کیسا عظیم الشان ایک اظہار ہے اور اتنا ہی دردناک ہے، کیونکہ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، دنیا کی قوموں پر خواہ وہ ظالم بھی ہوں، اگر وہ انبیاء سے نہیں ٹکرائیں تو ان پر رونے والے آپ کو ملیں گے، لیکن ان قوموں پر جو انبیاء سے ٹکر لے کر ماری گئی ہیں ان پر کوئی رونے والا آپ کو نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نوح کے مقابل پر آ کر ہلاک ہوئے اور غرق کیے گئے، ان کے تذکرے آپ پڑھتے ہیں تمام دنیا کی کتابوں میں اور تمام کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن ایک بھی آنکھ ایسی نہیں جو ان لوگوں پر آنسو بہاتی۔ آج اگر کسی ایسے علاقے میں بھی جہاں سیاسی لحاظ سے دشمن قابض ہوں، وہاں بھی اگر فلڈ زیادہ آ جائے اور 200-400 جانیں ہلاک ہو جائیں تو مخالف نظریہ رکھنے والے بھی رو پڑتے ہیں بعض اوقات۔ عام تباہیاں جو ہیں دنیا کی ان میں پھر اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں ایتھیوپیا میں، ابیسینیا میں، وہ اشتراکی ملک ہے، بڑا سخت مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک تباہی عام ہے، یہاں یورپ میں، انگلستان میں، امریکہ میں ان کے حالات پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں اور قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عجیب استثناء ہے کہ وہ قومیں جو خدا کے انبیاء سے ٹکراتی ہیں اور اس بنا پر اس جرم میں ہلاک کی جاتی ہیں، ان پر کبھی کسی آنکھ نے آنسو نہیں بہائے۔ سما سے مراد روحانی لوگ ہیں اور زمین سے مراد، عرض سے مراد زمینی لوگ ہیں۔ مراد ہے یہ ایسی بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ نہ ان پر پھر آسمانی لوگ آنسو بہاتے ہیں نہ ان پر زمینی لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ہم نے تو مذہب قرآن سے سیکھا ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن جس مذہب کی تاریخ پیش کر رہا ہے وہی تاریخ ہے جو ہمارے لیے ایک سند ہے، اور اگر ہماری تاریخ بھی اسی خون سے لکھی جائے جس خون سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں کی تاریخ لکھی گئی تھی، تو یہ ایک بہت ہی بابرکت مقام ہوگا، بہت ہی عزت اور شرف کا مقام ہوگا۔ لیکن اس تاریخ پر ہم قرآن کریم کی زبان میں لعنت ڈالتے ہیں جو انبیاء کے منکرین کی تاریخ ہے۔ فبعداً للقوم الظالمین، ہلاکت ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی۔ اور قرآن کریم بار بار اس بات کو دہراتا ہے اور بار بار بڑے دردناک طریق پر لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آئے اس کی مخالفت مول نہ لو، اس سے شرافت اور رجابت کا سلوک کرو۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو ایک طرف ہٹ جاؤ، لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے کہ گندہ کلامی کر کے خدا تعالیٰ کے عذاب کو سہیڑو۔ لیکن عجیب بدقسمتی ہے انسان کی کہ بار بار پھر اسی تاریخ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو مغزوب کی تاریخ ہے، جو ظالمین کی تاریخ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس معاملے کو بڑی وضاحت سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا اپنے مجرموں سے 2 قسم کا معاملہ ہے، اور مجرم 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ مجرم ہیں جو حد سے زیادہ نہیں بڑھتے اور وہ نہایت درجہ کے تعصب سے ضلالت کو نہیں چھوڑتے، مگر وہ ظلم اور ایذاء کے طریقوں میں ایک معمولی درجہ تک رہتے ہیں اور اپنے جور و ستم اور بے باکی کو انتہا تک نہیں پہنچاتے۔ بس وہ تو اپنی سزا قیامت کو پائیں گے، اور خدا علیم ان کو اس جگہ نہیں پکڑتا، کیونکہ ان کی روش میں حد سے زیادہ سختی نہیں۔ لہذا گناہوں کی سزا کے لیے صرف ایک ہی دن مقرر ہے جو یوم المجازات ہے اور یوم الدین ہے اور یوم الفصل کہلاتا ہے۔
دوسری قسم کے وہ مجرم ہیں جو ظلم اور ستم اور شوخی اور بے باکی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کے ماموروں اور رسولوں اور راست بازوں کو درندوں کی طرح پھاڑ ڈالیں اور دنیا پر سے ان کا نام و نشان مٹا دیں اور ان کو آگ کی طرح بھسم کر ڈالیں۔ ایسے مجرموں کے لیے جن کا غضب انتہا تک پہنچ جاتا ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور اسی دنیا میں وہ سزا پاتے ہیں علاوہ اس سزا کے جو قیامت کو ملے گی۔ بس اب تو وقت ایسا آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے بار بار توجہ دلائی تھی، آخر تک پھر میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس وقت غضب کو جوش میں لانے کا وقت نہیں ہے، رحم کو جوش میں لائیں، کیونکہ غضب کو جوش میں لانے والی حرکتیں تو جو قوم کر رہی ہے وہ کر ہی رہی ہے۔ یہ وقت بددعاؤں کا نہیں ہے، یہ وقت اس دعا کا ہے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے ہم وطنوں کا اور چند بدقسمتوں کے نتیجے میں قوم کو سزا نہ ملے۔ اس تیزی سے حالات گندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بے حیائی اور گستاخی اور بے باکی اس طرح سر اٹھا رہی ہے کہ دن بدن مجھے تو یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اس ملک پر کب اور کیا آفت ٹوٹے گی، اور جو اس آفت کو لانے میں زور لگا رہے ہیں ان کو فکر ہی کوئی، یعنی ان کی فکر بھی ہمیں اٹھا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس لیے جماعت کو میں پھر تاکید کرتا ہوں، ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ جماعت کی طرف منسوب ہو سکے کہ جماعت نے بے صبری کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس کے نتیجے میں ملک کی شامت آ گئی۔ حتی المقدور صبر سے کام لیں اور صبر پر قائم رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک پیش چلے، بس چلے، اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اور جو پاکستانی نہیں ہیں وہ پاکستان کے لیے دعا کریں، آخر انسان ہے وہاں بسنے والے۔ بھاری اکثریت ان میں سے مظلوموں کی ہے، بھاری اکثریت ناواقفوں کی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اخبار جو کچھ لکھ رہے ہیں، جو مولوی کی آواز سنتے ہیں، بیچارے اپنی معصومیت میں وہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا معاملہ غفلت کا ہے، بے ارادہ ظلم کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر سچی انسانیت ہے تو کسی کے دکھ میں، اس کی سزا میں مزہ نہیں آیا کرتا، استغفار کی کیفیت تو پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جو ائمۃ الکفر ہیں ان کے لیے ضرور استغفار کے ساتھ ایک لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ان صورتوں کا بھی ذکر فرماتا ہے کہ جب بہت حد سے زیادہ بڑے ہوئے لوگوں پر خدا تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اس دن مومن جو ہیں وہ فرح محسوس کرتے ہیں۔ یومئذ یفرح المومن، ان کی طبیعت کشادہ ہو جاتی ہے، بشاش ہو جاتی ہے۔ لیکن عام حالت نہیں ہے، عام حالت میں عذاب اور سزا کے اوپر مومن کا دل اٹھتا ہے اور اپنے بھائی کی تکلیف کی دکھ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اس فرق کو ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اور جہاں تک لاہ عمل کا تعلق ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو، ہمارے لیے وہی لاہ عمل ہے جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا معبود بنا لیے ہیں، بعض دفعہ بندوں کو بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ خواہشات کو بنا لیتے ہیں، تو سوف یعلمون، وہ ضرور یقیناً جان لیں گے کہ وہ گھاٹے والے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ تیرے دل کو کیا دکھ پہنچتا ہے جب یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آیت پڑھی ہے کہ ایک اہم چیز سمجھتا ہے کہ میرے دل کی تو پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی ہے، کٹ گیا، مر گیا، اور اللہ ابھی تک رحم نہیں فرما، اور کیوں اللہ تعالیٰ اچانک ساری تبدیلیاں نہیں پیدا کرتا۔ یہ جو کیفیت ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت ہے جو قرآن بیان فرمایا، اور 13 سال مسلسل، اور اس کے بعد بھی اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے کو رکھا۔
اور وہ تبدیلیاں جو اس کے نزدیک مقدر تھی وہ اسی وقت آئیں جب وہ وقت مقدر تھا. بڑا ظلم ہوگا ایک انسان بے صبری دکھائے اور اپنے دل کی حالت جانتے ہوئے جو اس پر گزر رہی ہے وہ یہ باتیں شروع کر دے اپنے رب کے اوپر کہ اتنی دیر ہو گئی روتے ہوئے سجدہ گاہ میں تڑپتے ہوئے، اے خدا کہاں گیا تو، تیری رحمت کیوں نہیں آ رہی. یہ جوش دلانے کے لیے محبت اور پیار کے فکرے تو ٹھیک ہیں، لیکن دل کی کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ انسان لاڈ سے، بعض دفعہ اپنے محبوب کو، روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے ایسی ادائیں کر لیتا ہے. یہ قصے اور دنیا کے ہیں، لیکن میں سنجیدگی کی بات کر رہا ہوں. اپنے دل پر خدا کے متعلق میل نہیں لانی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تیرے دل پر کیا گزر ہے، اور اس سے زیادہ کسی دل پر نہیں گزر سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گزرا. غیروں کا غم جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے، اور اپنوں کا غم جن کے متعلق فرماتا ہے رؤوف الرحیم تھے. کبھی کسی انسان کے متعلق خدا تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ گواہی نہیں دی کہ وہ رؤوف الرحیم تھا. یہ خدا کی صفات ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جھوٹا ہے وہ دعوے دار جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہوں. ماؤں سے بڑھ کر پیار ممکن ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیار ممکن ہے. اس دل پر کیا گزرتی ہوگی جب صحابہ کو تکلیف پہنچ گئی. اور اس صورتحال کو بیان کر کے تلقین کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. رب سے شکوہ نہیں کرنا، رب کی حمد میں پہلے سے بڑھ کر مصروف ہو جائے. جو حالت گزر جائے تیرے دل پر، سب بے حمد رب کا، اپنے رب کے حمد کے گیت گاتا چلا جا، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہمیشہ سجدہ ریز رہے. خدا کی رضا کے حضور اپنا سر اطاعت جھکائے رہا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور یہ فیصلہ لے کر بیٹھ خدا کے در پر کہ اس رب کی میں عبادت کرتا چلا جاؤں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. الیقین کا ترجمہ مفسرین نے موت کیا ہے، حالانکہ یقین کا ظاہری معنی تو ہے یقین کا پہنچ جانا ہے، یعنی کسی یقینی بات کا رونما ہو جانا. مفسرین نے جو معنی کی وہ بھی درست ہے، بالکل صحیح ہے. مراد ان معنوں میں یہ بنے گی کہ تیرا کام یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور اس کے حضور اطاعت کے جذبات میں ایسا پختہ ہو جائے کہ یہ ارادہ لے کر بیٹھ، یہ ارادہ لے کر خدا کے حضور سجدہ کر کہ کچھ بھی ہو جائے موت سے پہلے میرا سجدہ ختم نہیں ہو. یعنی یہ مقصد نہیں بتایا کہ فتح تک میرا سجدہ رہے گا، کامیابی تک میرا سجدہ رہے گا. فرمایا موت تک سجدہ ہے. یہ اس موت سے پہلے جو تو دکھاتا ہے تیری مرضی ہے، دکھا یا نہ دکھا، لیکن میری فطرت کے ساتھ میرے ارادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. میرے سجدے پر دنیا کے حالات کوئی اثر نہیں ڈال سکیں گے. میں تیرا مطیع بندہ رہوں گا آخر وقت تک، ایک لمحہ کے لیے بھی تیری اطاعت سے باہر نہیں نکلوں گا. یہ ہے تعلیم جو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. بس احمدی کو اسی تعلیم پر قائم ہونا چاہیے اور یہ ارادہ لے کر خدا کے حضور سر جھکانا چاہیے کہ سر کٹ تو جائے گا، سر کٹ تو جائے گا، لیکن تیرے مقابل پر اٹھ نہیں سکتا. جس قسم کی بھی ابتلائیں، موت کے آخری سانس تک ہم حاضر ہیں ہمارے آقا، جس طرح چاہے تو ہم.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز آج جمع ہوگی کیونکہ اب یہاں کے وقت ایسے ہو چکے ہیں کہ جمعہ کے بعد اگر دھیرے دھیرے پڑھا جائے تو اثر کے لیے الگ نماز کا وقت نہیں رہتا، دونوں وقت مل جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جنازہ رائے ہوگا. عبدالخالق صاحب جو ذہانی کراچی کے ہیں تھے، جو بہت ہی فضائی سلسلے کے کام کرنے والے، ان کی وفات ہو گئی تھی اور جنازہ رضا لے جایا گیا، لیکن اس وقت زیادہ وہ شامل نہیں ہو سکے جس وجہ سے ان کی کچھ کی درخواست تھی ان حالات میں، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. میں نے جنازہ رائے کی درخواست ہی نہیں کی، مگر وہ انداز ایسا تھا کہ میں خود ہی سے روک نہیں سکا. اور اللہ جو رحمت فرمائے، بہت ہی مختلف فضائی آدمی تھے. ایک دفعہ وہ چندہ جیب میں ڈال کے تو جا رہے تھے ادائیگی کے لیے، رستے میں جیب رکھ لی. کراچی کی جماعت میں ان کو ایک پیشکش کی کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، مختلف سوال ہی نہیں آپ کا غلط بیانی کا، یہ چندہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں کر رہا تھا. واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا لیبر کا بیچا اور سارا چندہ لا دیا. اور اللہ کے فضل سے ادار نہیں لیا کہ کچھ یہ کہہ سکے کہ خدا کا مال ہے کھائے. اور اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کی رقم ایسی ہے جو دفتر میں کی زیر غور پڑی ہوئی ہے. چنانچہ وہ اس واقعہ کے بعد چندہ ادا کرنے کے بعد ایک دفتر گئے تو پتہ لگا کہ کتنی رقم ادا کی تھی انہوں نے، اس سے میں نے ہی اتنی رقم دفتر میں ان کا انتظار کر رہی تھی کہ یہ آپ کا حساب جو پرانا پڑا ہوا تھا وہ اب نکلا ہے اور آپ کو دے. اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی پھر ان سے ایسا تھا. اللہ مزید رحمت فرمائے. ان کا جنازہ لائق ہوگا اثر کے بعد. اور ایک ہمارے عزیزم میرے محمودہ بھائی میں مشین کے ساتھ ان کی بیٹی عائشہ بشیر کی نظر، ان کا نکاح ہے نئی مدرسہ کی سائڈ سے انشاءاللہ نماز جنازہ کے بعد نہیں ہوگا. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم